نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھی ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ دلانے والی 2 صورتیں، ان 2 صورتوں کے فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اور مقدس کلام میں ان 2 صورتوں کو آخر میں جگہ دی ہے، اور اپنے پاک کلام کا اختتام ان آخری 2 صورتوں میں، ان آخری 2 صورتوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ان 2 صورتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں جس آیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانوں کو اس دنیا میں جو تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ جو آفت، بلا، مصیبت، نقصان، جو بھی آپ نام دیں، وہ 2 قسم کے ہیں، ایک دنیاوی ہے، ایک اخروی ہے۔ ایک دنیاوی نقصان ہے اور ایک اخروی نقصان ہے۔ ان نقصانوں سے عموماً ہر انسان دوچار ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان سے تو خیر ہر دوچار ہوتا ہے، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی نقصانات، دنیاوی خسارے، آفتیں، بلائیں، یہ ہر انسانوں پر عموماً آتے ہی آتے ہیں۔ اور اخروی نقصان جو اہل ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ بچ جائیں گے، البتہ جب تک زندہ ہے تب تک خطرے میں ہے، جب تک زندہ ہے تب تک خطرے میں ہے کہ کب دینی نقصان ہو جائے پتہ نہیں۔ دنیاوی نقصان کیا ہے؟ مال کا ضائع ہو جانا، بیماری آ جانا، کوئی زخم کا ہو جانا، مر جانا، یہ دنیاوی نقصان ہے۔ کون چاہتا ہے انسان مر جاؤں، میں مر جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے، اللہ میری عمر میں برکت دے۔ تو یہ دنیاوی نقصان ہے۔ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ سارے دنیاوی نقصان ہیں۔ اور اخروی نقصان کیا ہے؟ نماز چھوٹ جانا، نماز چھوٹ جانا، غیبت ہو جانا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی نفرت اپنے دل میں پالنا، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ستانا، چاہے زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، یہ سب دنیاوی اخروی نقصانات ہیں، آخرت کے نقصانات ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کی بھرپائی ہوگی۔ یہاں پہ تو شاید پتہ نہ چلے ہمیں، لیکن وہاں آخرت میں اس کی بھرپائی ہوگی، اور یہ نقصان ہمیں وہاں پہ اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کا نقصان آدمی دنیا میں اٹھا لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان بہت خطرناک نقصان ہے۔ تو یہ 2 قسم کے نقصان سے عموماً انسان دوچار ہوتے ہیں، یہ 2 ہی قسم کے نقصان ہیں۔ سورہ فلق کے اندر دنیاوی نقصانوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر اخروی نقصان سے پناہ چاہی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کی ایک صفت کا سہارا لیا ہے، برب الفلق، اے صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے اللہ، اے رات کی تاریکی میں سے، رات کے اندھیرے میں سے صبح کا اجالا لانے والے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کس سے؟ تو 4 چیزیں، چاروں چیزیں دنیاوی ہیں۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے مجھے بچا لے، ہر مخلوق اس میں شامل ہے۔
ساری مخلوق اس میں شامل ہے، اور ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ برائی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، درندے، اور ساری مخلوقات اس کے اندر داخل ہے، آسمانی آفتیں، زمینی بلائیں، سب اس کے اندر داخل ہے۔ من شر ما خلق، پڑوسی ہو، جادوگر ہو، جادوگرنیاں ہو، باباؤں ہو، جو بھی جادوگر ہو، سب کے سب اس میں شامل، کیونکہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا اس میں انبیاء بھی شامل ہے؟ کہ نعوذ باللہ انبیاء کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ انبیاء میں تو شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، کیا ان میں شر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ان میں تو صرف خیر ہی خیر ہے، وہ تو صرف اچھے ہی اچھے ہیں، وہاں سے برائی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہاں تو برائی کا تصور نہیں ہے، لیکن انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو جھٹلا دینا، انبیاء پر ایمان نہ لے کر آنا، یہ بھی شر ہے، یہ ہمارے لیے شر ہے۔ تو ہر قسم کے شر سے اللہ میری حفاظت فرما، من شر ما خلق۔ یہ ایک چیز ہو گئی دنیا کی، اس میں ساری چیز آ گئی، بیماریاں بھی آ گئی، نقصان بھی آ گیا، صدمے بھی آ گئے، ساری چیزیں۔ دیکھیے شر کا مطلب یہ نہیں کہ پھر کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں یار، آپ نے کہا تھا کہ بیماری سے حفاظت، تو میں نے پڑھا بیماری آ گئی۔ بیماری اس کے دین اور دنیا کا کوئی بڑا نقصان نہیں کرے گی۔ بیماری آئے گی لیکن وہ اللہ سے راضی رہے گا، بیماری آئے گی لیکن اس کا دل مطمئن رہے گا، ٹینشن میں نہیں جائے گا، صدمے میں نہیں جائے گا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا، بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا، کبھی اتنے لاکھوں خرچ آئیں گے، آپ کیا ہوگا؟ سارے راستے اللہ آسان کرتے جائیں گے۔ ہاسپٹل کی ضرورت پڑی وہاں بھی جائے گا، وہاں بھی ٹھہرے گا، عافیت کے ساتھ گھر پہ بھی آ جائے گا۔ تو عافیت کے ساتھ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو من شر ما خلق۔ اس کے بعد دوسری چیز، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس میں آ گئی ہے من شر ما خلق میں، لیکن اس کو مستقل اس لیے ذکر کیا کہ رات ایک مستقل شر ہے۔ رات جب آتی ہے تو ساری برائیاں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنے برے کام ہیں رات میں ہوتے، برائی کے جو اڈے ہیں یہ رات میں آباد ہوتے، دن میں آباد نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے اپنے بچوں کو اندر لے، مغرب کی اذان سے پہلے اپنے بچوں کو اندر لے لو، اور جب کچھ وقت گزر جائے تو اس کے بعد پھر بچوں کو چھوڑو۔ اور آگے حدیث میں اس کی وجہ بھی فرما دی کہ اس وقت تنتشر الشیاطین، کیونکہ اس وقت شیاطین دنیا میں پھیل جاتے ہیں، شیاطین بدماشی کرنے اور کرانے کے لیے نکلتے ہیں دنیا میں۔ اس وجہ سے بچے کو مغرب کے ٹائم باہر نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ بچے کچھ پڑھنا نہیں جانتے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ورنہ تو شکار تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بچے نماز پڑھنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ 3 سال کا بچہ نماز پڑھنے آئے گا، 2 سال کا بچہ نماز پڑھنے آئے گا، وہ تو باہر نکلنے کا مطلب ہے کھیلے گا۔ تو بچوں کو منع کیا گیا، تو اب ہم ڈر نہ جائے کہ یار اب ہم بھی نہیں نکل سکتے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو بچوں کو نکلنے نہیں دینا چاہیے، بچوں کو روک لے، اور جب رات کا ایک وقت گزر جائے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15-20 منٹ، اس کے بعد ہی چھوڑے، وہ وقت شیاطین کے پھیلنے کا ہوتا ہے۔ تو من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ لیکن چوری کی آپ نے واردات کبھی دن میں نہیں سنی ہوگی کہ دن میں چوری ہو گئی، کہیں پر بھی جہاں پر بھی ہوتی، الا ماشاء اللہ، لیکن رات میں بہت واردات ہوتی ہے، اور وہ بھی رات میں جتنی رات تاریک اور گہری ہوتی جاتی ہے اتنی واردات ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کے بارے میں پتا چلا تھا 3:30 بجے 4 بجے چوری ہوا کرتی، CCTV میں بھی پکڑے گئے، گھر کے سامان بھی چوری ہو رہے ہیں، باہر کی مرغیاں بھی چوری ہو رہی، بکریاں بھی چوری ہو رہی، سائیکل بھی چوری ہو رہی، سب چوری ہو رہی۔ یہ سب رات کے شر ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب، ایک گھر کے بارے میں پتا چلا کہ رات میں چور ڈاکو قاتل جو بھی گھسا، اور رات میں گھس کے گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک جوان عورت تھی، ان کو مار دیا، ایک بچہ نہ مار دیا، رات میں گھس کے قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ رات کے شر ہے، برائی ہے۔ دن میں یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی،
کیونکہ برائی کرنے والا خود بھی ڈر رہا ہوتا ہے. تو من شر غاسق اذا وقب، اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ ان سب چیزوں سے بچا لے. پھر ومن شر النفاثات فی العقد، تیسرے نمبر پر گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بچا لے، یعنی جادوگروں کے شر سے. جادوگر اور جادوگرنی، یہ جتنی کرنی پھرنی اثرات اور کچھ ہوا ہے آسیب، سب اس کے اندر داخل ہے سب. اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ہر قسم کے جادو، ہر قسم کے اثرات، ہر قسم کی بندش کا علاج ہے. کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نبی نے صحابہ کو کسی بابا عامل کے پاس نہیں بھیجا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر قسم کے عامل غلط ہوتے ہیں، ہر عامل غلط ہوتے ہیں، اچھے عامل بھی ہوتے ہیں، ضرورت بھی پڑتی ہے، بعض مرتبہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو من شر النفاثات فی العقد، جادوگروں کے شر سے پناہ. یا تو وہ جادو کر ہی نہ سکے ہم پہ، ان کا جادو فیل ہو جائے، اور اگر کر دیے کچھ ہو گیا تو اللہ اس کو ختم کر دے. من شر النفاثات فی العقد. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیزیں ہر قسم کی مخلوق سے، اور دوسری رات کے شر سے، اور تیسرا جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور چوتھا ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد پر اتر آئے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے دنیاوی اعتبار سے. جہاں کسی کو کوئی نعمت ملی اس سے جلنے والے، حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. بلکہ معاملہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، پرایوں کو تو چھوڑے اپنے ہی جلنے لگ جاتے ہیں. کبھی تو گھر میں ہی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، سگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جل رہے کہ وہ بھائی اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ بھائی اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ بہن اتنی آگے کیوں بڑھ رہی ہے. ہمارے سامنے اس قسم کے معاملات آئے ہیں. بعض مرتبہ یعنی شیاطین اس طرح کھیلتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہم حیران رہ جائیں. لڑکیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں. اب شیطان اس طریقے سے کھیلتا ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے خوبصورت کیوں بنایا، اس کو مجھ سے اچھا سسرال کیوں ملا، اس کا شوہر اس پر مجھ سے زیادہ مہربان کیوں ہے، اس کا شوہر اس پر زیادہ خرچہ کیوں کرتا ہے، اس کا شوہر اتنا ہنس ہنس کے باتیں کیوں کرتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے. اس طریقے سے حسد میں مبتلا کر دیا. اس طرح کے واقعات دنیا میں پیش آ رہے ہیں. ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پیش آ سکتے ہیں. یہ شیطان اس طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے خود اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جب جلانے والا کسی کو جلانے جائے گا نا تو اس آنکھ کی گرمی سب سے پہلے اسے لگے گی، سب سے پہلے اس آنکھ کی گرمی اسے لگنا شروع ہو جائے گی. ابھی تو وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ وہاں تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا، یا بیچ میں ہی مر جائے، یا بیچ میں یہ آگ گر جائے، یا بیچ میں ہی یہ آگ بجھ جائے، یا بیچ میں یہ آگ اسی کو جلا دے. وہ کچھ واقعات پیش آئے تھے کہ وہ کسی کا فوٹو جلانے جا رہے تھے، کسی کو نقصان پہنچانے جا رہے تھے، کسی کا برقع جلانے جا رہے تھے. ویڈیوز بھی آئی تھی. وہ اللہ کا کرنا ایسا وہ خود ہی اس میں جل کے نقصان ہو گئے. تو اسی طرح حسد کرنے والا سب سے پہلے خود حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اس لیے حسد کو کیا بولتے ہیں؟ جلن. کیا بولتے ہیں؟ جلن. تو حسد کو جلن کیوں بولتے ہیں؟ کیوں خود اندر اندر جل رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودًا، جس انسان کے پاس بھی کوئی نعمت ہے اس سے حسد کرنے والا دنیا میں موجود ہے. ہم میں سے کوئی بھی حاسد سے پاک نہیں ہے، ہر ایک سے حسد کرنے والے مل جائیں گے. اور آپ کو چاہے اپنی نعمت کا پتہ نہ ہو، لیکن حسد کرنے والے کو آپ بولیں گے مجھے ملا ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا، نہ مال ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، کون حسد کرے گا مجھ سے. لیکن نہیں، حسد کرنے والے کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے. کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہے. کسی کو مال کی نعمت، کسی کو حسن و جمال کی نعمت، کسی کو بیوی بال بچوں کی نعمت. کیسے کیسے بدصورت ہے لیکن خوبصورت بیویاں ہم کو ملی. لوگ رشک کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، ہم کیسے بد نصیب ہے کہ ہمیں نہیں ملی اور تم کو ملی.
وہ ایک خارجی تھا، عبد الرحمن یا کچھ اس کا نام تھا، تو وہ بڑا بدصورت تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ خوارج جو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، جیسے اس زمانے میں داعش ہے، IS تو یہ صحابہ کرام کو برا بلا بولنا، صحابہ کرام کو کافر بولنا اور تکفیر کرنا، یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر، بس مسلمانوں کو کافر بناتے رہنا اور امت میں فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، تو اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد مجھے وہ حسد اور اللہ کا شکر اور یہ ساری چیزیں نعمت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ تھا بڑا بدصورت اور اس کی بیوی تھی خوبصورت۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی چاندنی رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اس کی بیوی نے کہا یا اس شوہر نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر فرقے والا اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے اور دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے۔ اپنے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا بھائی میں کہیں جہنمی تو نہیں، حالانکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے بھائی میں جہنمی تو نہیں، دوسرا کیا ہے بھائی اللہ جانے ہو جانے، میں کسی کو جہنمی بولنے والا کون، میں کسی کو کافر بولنے والا کون، مجھے تو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ تو خیر کہنے لگے ہم جنتی ہیں۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ دیکھ میں بدصورت ہوں، تو صبر کرتی ہے، میری بدصورتی کو دیکھ کے تو صبر کرتی ہے، تجھے خوبصورت مل سکتا تھا لیکن تو نے مجھ سے شادی کر لی اور صبر کر لی، اور تو خوبصورت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بیوی عطا کر دی ہے، تیرا احسان، لائق تو نہیں تھا اللہ میں، بدصورت کی بھی لائق نہیں تھا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو خیر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں اور بغیر استحقاق کے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیں۔ ہم لوگ یہ سب باتیں نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں صرف مال کمانے کے تذکرے ہیں، تعلیم کے تذکرے ہیں، ایجوکیشن کے تذکرے ہیں، دنیا 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 کے تذکرے ہیں، ان سب باتوں کا کوئی مذاکرہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں آنی چاہیے۔ تو اللہ ہم کو جو نعمتیں دے رہا ہے وہ بغیر استحقاق کے دے رہا ہے، ہم کوئی مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دے دیا ہے، ہم مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر بار دے دیا ہے، ہم مستحق نہیں تھے۔ اللہ نے اچھی بیوی دے دی، ہم مستحق نہیں تھے۔ اللہ نے اچھی اولادیں دے دی، ہم مستحق نہیں تھے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کریم۔ کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر استحقاق کے احسان کرے۔ استحقاق کا سمجھ رہے نا، حق۔ کیا ہم اللہ پہ حق جتلا سکتے کہ اللہ میرا حق ہے تو مجھے بنگلہ اتنا بڑا بنگلہ دے دے، یا اللہ میرا حق بنتا ہے تو نے اب تک مجھے اتنی بڑی بڑی گاڑی کیوں نہیں دلایا؟ کوئی ہے جو یہ اللہ کے سامنے حق جتلا سکے؟ نہیں جتلا سکتا۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے ہمیں بغیر استحقاق کے دیا، اللہ قریب ہے۔ تو یہ بات ہمیں بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے بیٹا ہم کو جو بھی دیا ہے بغیر استحقاق کے دیا، اور ساری نعمتیں جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ملا ہے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جو نہیں ملا ہے اس پہ نظر ہی مت کرو، ناشکری مت کرو۔ اگر اولاد کوئی ناشکری کرنے لگے تو جو ان کے اعضاء صحیح سلامت ہے دکھا دو، بیٹا تمہارے 2 ہاتھ ہے، اگر یہ اللہ چھین لے تو کیا کر لو گے بتاؤ؟ بات گھمانے لگے گا پیر پہ لے کے چلے جاؤ، بیٹا یہ پیر اگر چھین لے تمہارے تو کیا کر لو گے بتاؤ؟ کچھ کر سکتے ہو؟ روک سکتے ہو اللہ کو؟ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری آنکھیں اللہ نکال لے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، ساری ناشکریہ ختم ہو جائے گی، شکر گزار بن جائے گا اللہ کا۔ تو ہر انسان سے حسد کرنے والے ہیں، ہر انسان حسد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، بد نظری، نظر بد جس کو کہا جاتا ہے، نظر لگنا کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ ابھی تو چونکہ یہ مستقل موضوع نہیں ہے، بیچ میں آ گیا تو کچھ باتیں اس سلسلے میں آ گئی۔ تو ہر انسان حسد کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بچا جبکہ وہ حسد کرنے پر اتر جائے۔ اچھا یہ اس کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب حسد کرنے پر اتر آئے انسان۔ ایک تو یہ کہ دل میں خیال ہے یہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، یہ اتنا اچھا کیوں دکھتا ہے، اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے، اس کے پاس اتنا علم کیوں ہے، لوگ اس کی اتنی عزت کیوں کرتے، لوگ اتنا سلام کیوں کرتے۔ ایک تو یہ خیال دل میں آیا ہے، اور یہاں تک ہے تو بات ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اب یہ جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو جل جل کے دیکھ رہا ہے سب، تو اب ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے،
نظر نہ لگ جائے، جل جل کے دیکھ رہا ہے اس کو، حسد سے دیکھ رہا ہے، یا پھر پہنچ گیا کسی بابا کے پاس کہ بابا میری روح کو سکون عطا کرو، میری روح جل رہی ہے اندر سے کہ اتنا خوش کیوں رہتا ہے، اتنا مالدار کیوں ہے، اتنا سکون کیوں ہے، مجھے سکون دو، یہ سکون میں رہے گا تو میں سکون میں نہیں رہوں، کچھ ایسا کر دو آپ، کچھ کرنی کر دو آپ۔ تو حسد کرنے والا جب حسد کرنے پر آ جائے تو پھر اب ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہو۔ تو اللہ سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے بچا لے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ تو یہ 4 قسم کی برائیاں ہیں، نقصان ہیں جن سے سورہ فلق میں پناہ چاہی گئی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب بتائیے سورۃ خزانہ ہے کہ نہیں؟ جو اس کو پڑھے گا کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی؟ کتنی بار پڑھنا ہے کوئی تعداد نہیں، حدیث میں 3 کا 7 کا 11 کا ذکر ہوگا کہیں پہ، لیکن آپ جتنی بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے اپنے مجربات میں سے کسی نے 11 بتایا، کسی نے 100 بتایا، کسی نے اور بتایا، آپ جتنی بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس علماء کرام سے، اللہ والوں سے، مشائخ سے پوچھ کے بڑے کتنی بار پڑھنا ہے۔ اور پاگلوں کی طرح یہ نہ ہو کہ سارے کام کرتے چھوڑ کے بس مسجد میں بیٹھ گئے، پھر پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو سورہ فلق کیا آپ گانا گانے بیٹھ جاؤ؟ کوئی ایک گانا لے لو یا گانے کی ایک لیرکس لے لو آپ اور وہ 24 گھنٹے بیٹھ جاؤ پاگلوں کی طرح، تب بھی پاگل ہو جائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھنے سے پاگل ہو جاتے ہیں، تو بھائی بہت زیادہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آدمی کھائے گا پیے گا برابر نہیں، ٹائم پر سوئے گا نہیں، اور کوئی دوسری ایکٹیویٹی اس کی نہیں ہوگی، سر میں تیل نہیں لگائے گا، اور خالی بس وہی ایک چیز لے کے بیٹھا تو پاگل تو ہوگا۔ تو کثرت سے آپ جتنا کرنا چاہے علماء کرام سے پوچھ کر ان کے مشورے سے آپ کریں۔ علماء نے لکھی ہے بات کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر رزق کی بارش ہو جائے، اللہ مجھ پر رزق کی بارش کر دے، تو وہ کثرت سے سورہ فلق کی تلاوت کرے، سورہ فلق کو پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ۔ تو خیر یہ سورہ فلق ہوگی، اس کا خلاصہ۔ اور سورہ ناس کے اندر دوسرے بڑے نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ہے آخرت کا نقصان، وہ ہے وسوسہ۔ من شر الوسواس الخناس، سورہ فلق میں اللہ کی ایک ہی صفت، برب الفلق من شر ما خلق، صبح کو پھاڑنے والا اللہ۔ سورہ ناس کے اندر کتنی صفت ہے اللہ کی؟ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفت۔ وہاں پہ ایک صفت اور دنیا کی 3 یا 4 چیزیں، شر، اور یہاں پہ اللہ کی 3 صفت اور نقصان صرف ایک ہی۔ ایک نقصان کے لیے اللہ کے 3 نام دیے جا رہے ہیں، 3 نام، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کے نام فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کا نقصان بڑا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ حسد، یہ اثرات، یہ حسد، یہ سب دنیا کے نقصان ہیں، یہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کا جو نقصان ہے بہت خطرناک ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے نقصان موت پر ختم، اور آخرت کا نقصان موت کے بعد ہی اصل میں شروع ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان وسوسہ ڈالے کسی کے دل میں اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کافر ہو جائے، ایمان سے نکل جائے، تو کیا مرتے ساتھ اس کا مسئلہ حل ہو جائے؟ نہیں حل ہوگا، بلکہ مرتے ساتھ تو اس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آخرت کا نقصان یہ بڑا نقصان ہے، خطرناک ہے، اس لیے اللہ کی 3 صفت ذکر کی گئی اور پھر پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آخرت کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان ہے وسوسہ۔ چونکہ یہ مستقل موضوع ہے اور طویل ہے، تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے جو ہے اس کے اوپر بیان کروں گا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فلق میں 5 آیتیں، کتنی آیتیں آپ یہ یاد کر لیں، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ پھر لمبا بہت وقت چلا جائے گا یا پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ سورہ فلق میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں۔ الحمدللہ سب کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، 10-15 منٹ نکالے، آدھا گھنٹہ نکالے، 1 گھنٹہ نکالے، لیکن ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے۔
یاد ہونی چاہیے، گھر میں سب کو یاد ہونی چاہیے، سب کو یاد کرا دیں۔ سورہ فلق میں کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں، بہت آسان چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ اور سورہ ناس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6 آیتیں۔ اور کتنی ٹوٹل آیتیں ہو گئی ہے؟ 5 اور 6 11 آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جو جادو کیا تھا اس کے اندر بھی 11 گرہیں لگائی تھی، 11 گرہیں لگائی تھی۔ پھر یہ آیتیں ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک گرہ کھولی گئی تھی، اور جب یہ 11 آیتیں مکمل پڑھ لی گئی، 2 سورت مکمل پڑھ لی گئی، تو اس جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کأنما نشط من عقال، یہ 11 آیتیں پڑھ کے جب گرہ کھولی گئی ہے تو ایسا محسوس ہو گیا، ایسا محسوس ہوا گویا کہ مجھے رسی سے باندھ دیا گیا تھا، وہ رسیاں کھول دی۔ انسان کو جب کڈنیپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے تو کیسے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ کھول دیا جاتا ہے تو کیسا راحت محسوس کرتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس طرح راحت محسوس ہو گئی۔ تو یہ کل 11 آیتیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات، یہ بات سمجھنے کی اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ جادو اثر انداز ہوا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، تو اندازہ لگائے وہ جادو کتنا خطرناک ہوگا، کتنا خطرناک جادو ہوگا۔ اور اس خطرناک جادو کو بھی ان 2 صورتوں نے توڑ دیا۔ تو کیا اگر ہمارے اوپر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں تکلیف، پہلی بات تو یہ کہ عموماً ہوتے نہیں، لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جادو جنات وغیرہ کا شکار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کئی عامل آئے، انہوں ان سے بات چیت ہوئی تو وہ سب پہ نکالے کہ بھائی اس پہ بھی جادو ہے، اس پہ فلانا جن ہے، اس پہ 16 سال پرانا ہے، اس پہ 10 سال پرانا ہے۔ میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میرے بارے میں بھی کہہ دیا بھائی آپ کے اوپر بھی اثرات ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے۔ تو یہ عاملوں کا کام عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہمی بنا ڈال دو پہلے دماغ میں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ تو ہمارے پاس بھی آ کے وہ فال نکالنے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی آپ دیوان حافظ سے فال نکال دے، فلاں کتاب سے آپ فال نکال دیں، قرآن سے فال نکال کے بتا دیں کہ میرے اوپر جادو ہے۔ یعنی قرآن کھولیں آنکھ بند کر کے اور ایسا انگلی رکھ دیں، اگر شیطان کا نام آ گیا تو اس کے اوپر شیطان ہے، اور انگلی آنکھ بند کر کے انگلی رکھ دے، جنات آ گیا اس کا مطلب اس کے اوپر جنات ہے، اور پھر انگلی رکھ دے کسی کے اوپر، اگر فرعون آ گیا اس کا مطلب فرعون وہاں سے اٹھ کے، مصر سے اٹھ کے یہاں پر اس کے اندر گھس گیا۔ یہ سب عجیب عجیب طریقے کی فال نکالی جاتی ہے۔ اور اگر آ گیا رحمان، رحمت، جنت، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ تو دیکھیں فال کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھی فال لینا جائز ہے، آپ اچھی فال لے لیں، لیکن بد فالی لینا جائز نہیں ہے، بد فالی لینا جائز نہیں۔ تو خیر یہ 11 آیتیں ہیں، ان 11 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ پہلی 5 آیتیں ہیں، اس میں دنیاوی نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے، ہر مخلوق کے شر سے اور رات کی تاریکی کے شر سے، اور جادو، جنات، حسد وغیرہ کے شر سے 3 قسم کے شر ہیں۔ اور سورہ ناس کے اندر جو ہے اخروی نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ہے وسوسہ، گندے خیالات، برے خیالات، نفسانی خیالات، برائی کے خیالات، گناہوں کے خیالات، ایمان کے خلاف وسوسے، ان سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان 2 صورتوں کو جو ہے ہم سمجھے بھی، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان دونوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ان دونوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی تکلیف ہو، چاہے دنیاوی تکلیف ہو چاہے اخروی تکلیف ہو، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ بعض مرتبہ ہمیں وہم ہونے لگتا ہے کہ میرے اوپر شاید اثرات ہو گئے ہیں، میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، کوئی جل رہا ہے۔ حسد کا تو اکثر لوگ ہم شکار ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ صورتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح وسوسے کا مسئلہ آ جائے کہ شیطان پریشان کر رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، پاکی کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، وضو میں وسوسہ ڈال رہے ہیں کہ وضو ہاتھ دھلا یا نہیں دھلا، چہرہ دھلا یا نہیں دھلا، مسا ہوا یا نہیں ہوا، پیر پورا دھلا یا نہیں دھلا، میرا وضو ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو پھر آنکھ بند کر کے 3 مرتبہ اچھے سے پانی ڈال دیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اٹھ کے آ جائیں۔ تو جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور آخری خلاصہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے،
پہلا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ نمبر دو، سونے سے پہلے 3 صورتیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیے، یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل ہے صبح شام، یعنی فجر کے وقت اور مغرب کے وقت صبح شام 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے عام متن۔ اس کے علاوہ جو پریشان ہے، کسی کو زیادہ پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر میں ان کے لیے 2 عمل اور ہیں ایکسٹرا، یہ 3 کے علاوہ، یعنی یہ 3 تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ بھائی 11 مرتبہ والا عمل شروع کر دیں، صبح 11 مرتبہ اور شام کو 11 مرتبہ، کیونکہ حدیث میں 7 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، تو تھوڑا اور بڑھا کے 11 مرتبہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ صبح کے وقت، 11 مرتبہ شام کے وقت، یہ ایک عمل ہو گیا ایکسٹرا۔ اور دوسرا عمل ایکسٹرا اور کل ملا لیں گے تو 5واں عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں مسجد میں آ کے آپ بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، 10 مرتبہ 15 مرتبہ 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہے، 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، تو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقصان سے ہمیں بچا لیں گے۔ جو بھی ہماری پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔